أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. تو دین آیا ہے ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے، دین آیا ہے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں دین نہ دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، نہ آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ دین آپ کے دل کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا دل سنور گیا، اگر تقرب الہی حاصل ہو گیا، دل سنورنے کا مطلب کیا تھا؟ اس دل میں خدا آ جائے، تقرب الہی۔ اگر تقرب الہی حاصل ہو جائے تو آپ کی دنیا بھی آباد ہے اور آپ کی آخرت بھی آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ دین دنیا کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ سیب کے درخت کو نہ آپ سائے کے لیے لگاتے ہیں، نہ لکڑی کے لیے لگاتے ہیں۔ سیب کے درخت کو آپ پھل کے لیے لگاتے ہیں۔ بے شک۔ جب پھل ملتا ہے تو سایہ بھی مل جاتا ہے اور لکڑی بھی مل جاتی ہے، لیکن اصل مقصد پھل، اصل مقصد دین کا آپ کا دل ہے، آپ کا یہ قلب ہے۔ اس کے لیے یہ دین آیا ہے، اسے سنواریں۔ ان ایام کا مقصد بھی آپ کا یہی قلب ہے، آپ کا دل ہے، آپ ہیں۔ مولا کو آپ کی نیاز نہیں چاہیے، مولا کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، مولا کو آپ کی خدمات نہیں چاہیے، مولا کو آپ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مولا کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ کی خاطر آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت بھی مولا کو آپ کے لیے ہے، تاکہ آپ کو نجات ملے، مجھے نجات ملے۔ ایک بچہ ایک سیب کے درخت کے کنارے میں سائے میں کھیلتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا۔ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے سیب کے درخت کو چھوڑ دیا، اب وہاں نہیں کھیلتا، کبھی کبھار وہاں سے گزرتا ہے، گزرتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتا، دیکھتا بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے کہ بچپن میں کتنا اچھا وقت گزرا، کتنا اس نے اپنا سایہ فراہم کیا۔ ایک دن یہ جوان ہو کے پریشان ہو کے سیب کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا درخت پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہتا بڑا ہو گیا ہوں، شادی کرنی ہے، پیسے نہیں۔ سیب کا درخت کہتا ہے میرے پھل لگے ہوئے ہیں، سیب لگے ہوئے ہیں، سیب اتارو، جاؤ بازار میں بیچو، تمہیں پیسے ملیں گے، شادی کرو۔ بات تو صحیح ہے۔ اس نے سیب اتارے، بازار میں جا کے بیچے اور شادی کر لی۔ پھر نہیں آیا، شادی کے بعد بچے ویسے ہی نہیں آتے۔ کچھ عرصے بعد پھر آیا، پریشان ہے، غمگین ہے، پریشان نظر آتے ہو، کیا ہوا؟ شادی نہیں ہوئی کیا؟ شادی تو ہو گئی، اب گھر چاہیے، گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہ کے تھک گئے، کرائے بھی روز مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ درخت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میری شاخیں بہت اچھی ہیں، سبحان اللہ۔ میری شاخوں کو کاٹو، اس سے گھر بناؤ، گھر میں رہو۔ بات تو صحیح ہے۔ اس نے شاخیں کاٹی، شاخوں سے گھر بنایا، اس میں رہنا شروع کیا، درخت کو پھر بھول گیا۔ اب بڑھاپا ہے، ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہے، پھر آیا، پھر وہاں بیٹھا۔ اب کیا ہوا؟ بہت کام کیا، تھک گیا ہوں، کچھ تفریح کرنا چاہتا ہوں، بہت محنت کر لی زندگی میں۔ تو کہا تو کرو، تفریح کیوں نہیں کرتے؟ میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے۔ کہا میرا تنا دیکھ رہے ہو، اتنا اچھا تنا ہے، اسے کاٹو، اس کی کشتی بناؤ اور گھومو، اپنی خستگی رفع کرو، تھکاوٹ اتارو۔ اس نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس نے تنا کاٹا، کشتی بنائی، گھومتا رہا۔ اب کی جو آیا تو بوڑھا ہو چکا تھا،
درخت کے پاس آیا، درخت نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا بہت لمبی کہانی ہے۔ درخت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اب میری شاخیں بھی نہیں ہیں، پھل بھی نہیں ہے، تنا بھی نہیں ہے، میرے سر پہ آ کے بیٹھ جاؤ، مجھے سناؤ، میں تمہاری کہانی سننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہوئے درخت کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ درخت ماں باپ ہیں اور بچے ہم اور آپ ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں۔ بے شک۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بچے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بڑھاپے میں یہ بچہ سہارا بنے گا، اس لیے کہ میں آج کما رہا ہوں اپنی خواہشات کو، اپنی لذتوں کو چھوڑ کے اپنے بچے کو کھلا رہا ہوں، بچے کو پہنا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بڑا ہوگا، وہ جب مزے کرے گا تو اس کا مزہ مجھے آئے گا۔ ہے یا نہیں ایسا؟ سب کر رہے ہیں، اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو لے کے آیا، یہ صرف مادی ضرورتیں نہیں ہیں بچوں کی، بچوں کی ضرورتیں، بچوں کی خوشیاں، آپ کی خوشیاں، بچوں کو بھی چھوڑ دیں، دوسروں کو بھی چھوڑ دیں، اپنے آپ کی بات کریں، آپ کی خوشیاں صرف مادی نہیں ہیں، آپ کی معنوی خوشیاں بھی ہیں۔ نہیں پہنچ سکتا ماشاءاللہ۔ آپ کی معنوی خوشیاں ہیں۔ آپ کی معنوی خوشی کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح مادی قربانیاں دیتے ہو نا بعد میں مادی خوشی دیکھنے کے لیے، اسی طرح معنوی قربانیاں بھی دو۔ جوانی میں لذت گناہ کو ترک کرو، تمہیں خدا اس سے بہتر لذت دے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جس طرح کھانے پینے کو ترک کر دیتے ہو، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہو، تمہیں بھی جی چاہتا ہے بہت اچھا لیٹسٹ موبائل لیں، نہیں لیتے ہو، بیٹے کو لے کے دیتے ہو، تمہیں جی چاہتا ہے پتہ نہیں کیا کروں، نہیں کرتے ہو، بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہو، اسی طرح جب گناہ کا جی چاہے گناہ کو ترک کر لو، اس لیے کہ تمہیں اس معنوی قربانی کے نتیجے میں بڑی لذت ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑی لذت کیا ہے؟ اگر اچھی تربیت کرو بچوں کی تو آپ کو بڑھاپے میں بڑی لذت کیا ملنے والی ہے؟ اگر آپ گناہ ترک کرو گے حسین کے لیے، شہوت کو چھوڑ دو گے حسین کے لیے، پتہ کیا لذت ملے گی؟ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے فرش عذاب پر آنسو بہائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی بوڑھے باپ سے پوچھو نا کہ اس لذت کو کیسے محسوس کرتا ہے کہ اس کی آنے والی نسل، اس کا جوان بیٹا فرش عذاب پر بیٹھ کے حسین پہ آنسو بہا رہا ہے، یہ کتنی بڑی لذت ہے، کتنا بڑا سکون ہے، کتنا بڑا اطمینان ہے۔ اس اطمینان، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح مادی قربانیاں دیتے ہو بہت دیتے ہو، اسی طرح معنوی قربانی بھی دو۔ قربانی کیا ہے؟ لذت اگر ترک لذت کرو، اسی عین جوانی میں بھی انتہائی لذیذ ترین لذت ترک گناہ کو اگر چکھ لو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لذت ترک گناہ کی لذت کو تو چکھا ہوا ہے، لیکن گناہ کو ترک کرنے کی لذت کو، کیا بات۔ کوئی یوسف سے پوچھے نا کہ گناہ کو ترک کرنے کا کیا لذیذ ذائقہ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں، اپنے والدین تک ہم اس بات کو، اس میسیج کو اپنے جوانوں تک، ایک آگے والدین بننے والے ہیں، اگر اسے ہم پہنچا سکیں کہ ہم نے گناہ کو ترک کرنا ہے، ہمارا نقصان نہیں ہونے والا۔ اگر ہم نے گناہ ترک کیے تو ہمارا کوئی نقصان ہوگا؟ ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی راہ میں کر رہے ہیں وہ کسی کا ادھار رکھنے والا نہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو ہارٹ سرجری کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے اس پہ 10 لاکھ روپے لگیں گے، کوئی بھی نہیں آتا، مولانا میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، مجھے ہارٹ سرجری کے لیے کہا ہوا ہے، میں اپنے دل کا آپریشن کر رہا ہوں یا کسی غریب کو دے دوں۔ کبھی پوچھا کسی نے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی پوچھا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے یار تیرا دل اگر اتنا اچھا ہے تو کسی غریب کو دینا چاہتا ہے تو اس دل کو تو آپریشن کر کے محفوظ کر لو نا۔
یہ ایک دفعہ 5 لاکھ 10 لاکھ دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو 40 سال 50 سال 80 سال 100 سال دیتا رہے. اس دل کو محفوظ رہنا چاہیے. یہ سارے پیسے اسی دل پہ خرچ ہونے چاہیے. آپریشن ہونا چاہیے. غریبوں کی کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. غریبوں کو یہ دل دیکھ لے گا. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ یہاں تو دیکھیں مادی ہمیں کتنی جلدی سمجھ میں آتا ہے, معنوی ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ ایک ہی چیز ہے. یہاں پر اگر آپ زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں, وہاں آپ کا دل پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دل پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ ابھی سالانہ 1 لاکھ روپے غریبوں کو دینے والے ہیں, اگر امام حسین کی زیارت کو چلے گئے تو 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ سالانہ غریبوں کو ملے گا. ایسا تو نہیں ہے. تمہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ زیارت امام حسین پہ جاؤ تو پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ زیارت امام حسین پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. زیارت امام حسین پہ جاؤ تو زندگی خرچ ہوتی ہے. نہیں, پیسوں میں بھی برکت آتی ہے, زندگی میں بھی برکت آتی ہے. اللہ اکبر. جب حسین نے حرم رسول اللہ کے دفاع کے لیے پکارا تو حرم میں کوہرام مچ گیا. بیویوں کا گریہ بلند ہوا. حسین تشریف لائے, فرمایا میں ابھی زندہ ہوں, ابھی کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا جب آپ کی صدائے استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اجرکم علی اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میرے سینے میں آج دم نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا. امام نے فرمایا کہ اصغر کو مجھے دے دو. جانتے ہو کس سے کہا؟ امام نے زینب سے فرمایا بہن اصغر مجھے دے دو. رحم سے کیوں فرمایا, رباب سے کیوں نہیں فرمایا؟ جانتے ہو جب بچہ پیاسا ہو اور ماں کو دیکھے, بول بھی نہ سکتا ہو, پیاس کی اتنی شدت ہو کہ امام کو کہنا پڑے اما ترون کیف یتلذ من العطش, کیا نہیں دیکھتے کہ میرا بیٹا حالت تلذذ میں ہے, بول بھی نہیں سکتا, صرف لب ہلا رہا ہے. جب بچہ اس حالت میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو ماں سے یہ توقع تو رکھتا ہے نا, تو تو ماں ہے, تو تو جانتی ہے میں پیاسا ہوں, تو مجھے پانی دے دے. پانی نہیں دے سکتی, دودھ دے دے, لیکن اس مصیبت کو میں سمجھ نہیں سکتا, آپ نہیں سمجھ سکتے, میری مائیں شاید سمجھیں. اگر کوئی ماں ایسی ہو کہ اس کے سینے میں دودھ نہ رہا ہو اور بچہ پیاسا ہو, اور وہ وقت بھی آ جائے جب سینے میں دودھ آ جائے لیکن گود میں بچہ نہ رہے,